اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے بہتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مومن کو ڈیفائن کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں مومن کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مومن کسے کہا ہے وہ میں نے مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، انما کے ساتھ کہ مومن تو صرف وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، وہ انہیں بڑھاتی ہیں ایمان کے لحاظ سے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر تو وہ توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مومن ہیں تو چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ کیا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارا دل ڈرتا ہے؟ کیا جب اس کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور کیا ہم اس میں سے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہم خرچ کرتے ہیں؟ اگر سب کا جواب یس ہو تو پھر آپ اللہ کے بتائے ہوئے مومنوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ دنیا تو آپ کو مومن کہے گی، کہہ سکتی ہے، آپ کا نام بھی مومن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بتایا ہوا مومن آپ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بتایا ہوا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے اس میں نے دو جملے ایسے بولے ہیں جن کا ترجمہ میں نے پیسو وائس میں کیا آپ کے سامنے، کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے؟ فاعل کا ذکر نہیں ہوا یہاں پہ، صحیح ہے نا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ تذکرہ ہے، یہ نہیں تذکرہ کہ کون پڑھتا ہے۔ تو ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں کچھ جملے ایسے بولتے ہیں جن میں ہم فاعل کو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، ایسے ہے نا؟ ہم بعض اوقات اپنی گفتگو میں جملے ایسے بولتے ہیں جن میں ہم فاعل کو ذکر نہیں کرتے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں مونگ پھلی کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مونگ پھلی بہت بکتی ہے، مونگ پھلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ کون کھاتا ہے مونگ پھلی؟ ہم ہی کھاتے ہیں نا۔ بالکل اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں، تو آم کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے، گدھے تو آم کھاتے نہیں ہیں، ایسے ہے نا؟ تو میں نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ گرمیوں میں آم کھائے جاتے ہیں، گرمیوں میں پانی بہت پیا جاتا ہے،
یہ سارے جملے وہ ہیں جن میں فاعل کو ذکر نہیں کر رہا، ایسے ہے نا؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو جب آپ فاعل کا ذکر نہ کریں نا جملے میں، تو اس وقت جو فعل وجود میں آتا ہے اس کو عربی گرامر میں فعل مجہول کہتے ہیں جی، فعل مجہول، یعنی انگریزی میں اس کو پیسو وائس کہتے ہیں جی۔ فعل مجہول یا پیسو وائس کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ کلیئر ہو گیا جی؟ پوائنٹ کلیئر؟ اب سوال پیدا ہوگا کہ جو ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے جملے بنائے تھے کہ مسلمانوں نے اللہ کو یاد کیا، مسلمان فاعل ہیں، صحیح ہے؟ میں نے حامد کی مدد کی، میں فاعل ہوں۔ تو وہ جملے جن میں ہم نے فاعل کو ذکر کیا تھا، اس فعل کو پھر کیا کہیں گے؟ تو نوٹ کر لیں، اس فعل کو گرامر میں کہا جاتا ہے فعل معروف، فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس، ایکٹیو وائس۔ فعل معروف یا ایکٹیو وائس وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل بھی مینشنڈ ہو، جس کا فاعل مینشنڈ ہو۔ مثلا میں نے کہا ضربا، فعل اور فاعل ہے، فعل پلس فاعل، کون ہے فاعل؟ ہوا۔ پھر میں نے کہا ضربا زیدن، فعل اور فاعل، فاعل کون ہے؟ زید۔ تو فاعل یا ضمیر ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اوکے جی، کلیئر؟ اور ترجمہ ہم کرتے ہیں جی ضربا کا کہ اس نے مارا، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں زید نے مارا، ٹھیک ہے؟ یہ فاعل ہے، یہاں یہ فاعل ہے۔ فعل مجہول ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ہم فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہیں گے، جب ہم فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہیں گے، یعنی میں یوں کہوں، بلکہ اس سے پہلے ٹھہرے کیونکہ میں نے اسے بالکل کنکلوڈ کرنا ہے۔ تو بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پیسو وائس میں نے اس وقت ذکر کرنا ہے جب میں نے فاعل کو نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ فاعل کا ذکر نہیں کرنا۔ اور فاعل کو ذکر نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فاعل کا ذکر کیوں نہیں کیا جائے، صحیح ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک دو وجوہات میں بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، فاعل اتنا کامن ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس میں پیدا کرنے والا فاعل ہو گیا نا، میں نے ذکر نہیں کیا اس کا، وہ کون ہے سب کو پتا ہے، صحیح ہے؟ تو پیسو وائس لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ فاعل سب کو ہی پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک وجہ ہوتی ہے کہ فاعل ہوتا ضرور ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی زید کی گاڑی چوری ہو گئی،
زید کی گاڑی چوری ہو گئی. اب چوری کرنے والا فاعل ہے نا, لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ آپ کو پتہ ہے نہ پولیس کو پتہ ہے. صحیح ہے. دو وجوہات. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل پتہ ہوتا بھی ہے کچھ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن آپ گول مول بات کرتے ہیں, مصلحتاً فاعل مینشن نہیں کرتے. صحیح ہے. مصلحتاً فاعل کو ذکر نہیں کرتے. مثلا آپ کہتے ہیں ذاکر صاحب ہمارا ملک صحیح نہیں چلایا جا رہا. ٹھیک ہے نا, ہمارا ملک صحیح نہیں چلایا جا رہا. اب ملک کوئی تو چلا رہا ہے نا, سب کو پتہ ہے کون چلا رہا ہے؟ نہیں, کچھ کو پتہ ہے. صحیح ہے نا. لیکن گول مول بات کرنے کے لیے ہم مصلحتاً فاعل کو ذکر نہیں کرتے. اوکے جی. تو فاعل, پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پیسو وائس ہم فعل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم فاعل کو ذکر کرنا نہیں چاہتے, اور اس کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو فاعل سب کو پتہ ہوتا ہے, نمبر دو فاعل کسی کو نہیں پتہ ہوتا, یا مصلحتاً ہم فاعل ذکر نہیں کرنا چاہتے. اوکے جی. اب پیسو وائس جو ہے ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں بھی بنتا ہے اور مضارع میں بھی بنتا ہے. یعنی ماضی مجہول بھی ہوگا, مضارع مجہول بھی ہوگا. ماضی مجہول بھی ہوگا اور مضارع بھی مجہول ہوگا. پیسو وائس آپ نے بنانا ہے, تو پیسو وائس بنانے کے لیے آپ کو جو میٹیریل ریکوائرڈ ہے نا وہ اچھی طرح نوٹ کر لے. پیسو وائس بنانے کے لیے ریکوائرڈ میٹیریل یہ ہے کہ ایسا فعل ہو جس کا مفعول آ سکتا ہے. یعنی پیسو وائس صرف اسی فعل کا بنتا ہے جس کا مفعول آ سکتا ہے. فعل اس طرح کے ہوتے ہیں نا, کئی فعل ہوتے ہیں جن کا مفعول ہی نہیں آتا. مثلا میں کہتا ہوں جی ذہبا, وہ گیا. مجھے بتائیے اس کا پیسو وائس بنے گا؟ نہیں بنے گا. وہ گیا, کیا ہی وینٹ کا پیسو وائس بنا سکتے ہیں؟ ہی وینٹ پیسو وائس بنا سکتے ہیں؟ اس کا نہیں بنا سکتے. آپ انگریزی میں پیسو وائس کس کا بناتے ہیں؟ جب آبجیکٹ ہوتا ہے, آبجیکٹ کو اٹھاتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو آپ پیسو وائس انگریزی میں بھی اسی فعل کا بناتے ہیں جہاں پر آبجیکٹ ہوتا ہے. میں کہوں جی ہی وینٹ کا پیسو وائس بنائیں, تو آپ نہیں بناتے, ہے نا. تو ذہبا کا فعل مجہول نہیں بنے گا. نصرہ کا فعل مجہول بنے گا. نصرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی. تو مدد کرنا ایسا فعل ہے جس کا مفعول آ سکتا ہے. اس نے حامد کی مدد کی, اس نے زید کی مدد کی, اس نے میری مدد کی. صحیح ہے نا. ہی ہیلپڈ حامد. ٹھیک ہے نا. بس ایک یاد رکھ لیں بات, آگے بہت سب سے آسان ہے. میں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا فعل استعمال ہو جس کا مفعول آ سکتا ہے. اب اس کا بھی آپ کو آسان حل دے دیتا ہوں, آپ حلوے کے عادی ہو چکے ہیں اصل میں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ کسی فعل کا مفعول آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, اس کو نا فعل کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں ماضی میں, ماضی میں ٹرانسلیٹ کریں. ذہبا کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا. نصرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی. تو اگر ٹرانسلیشن میں نے آ رہا ہے نا, ٹرانسلیشن میں نے آ رہا ہے, نے, تو اس کا مطلب ہے اس کا مفعول آ سکتا ہے. بس یہ آسان آپ کو بتا رہا ہوں فارمولا. ذہبا وہ گیا, نو. نصرہ اس نے مدد کی.
اب آپ بتائیں جی نصرہ کا پیسو وائس آ جائے گا. دخلا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کا پیسو وائس آئے گا. خرجا ضربا قرأ. ٹھیک ہے. کتبا جلسا. بس اتنی سی بات ہے. صحیح ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ اب ماضی مجہول بنانے کا فارمولہ بتاؤں گا. پہلے ایک دو ایگزامپلس کراؤں گا, پھر مضارع مجہول بنانے کا فارمولہ بتاؤں گا, اور ہمارا یہ ٹاپک الحمدللہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ماضی مجہول بنانے کا فارمولہ, میٹیریل آپ کو بتا دیا میں نے. میٹیریل کیا ہے؟ وہ فعل جس کا مفعول آ سکتا ہے, اس سے مجہول بنانا ہے. ماضی مجہول بنانے کا سٹیپ نمبر 1. سٹیپ نمبر 1, آپ کے پاس لفظ تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی ماضی کا. سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. آپ نے مجہول بنانا ہے نا, تو نصرہ کا بنانا ہے ہم نے, کیونکہ نصرہ پہلا ٹک ہوا ہے نا. تو نصرہ کا ہم ساتھ ساتھ اپلائی بھی کر لیتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہے جی نصرہ. نصرہ ٹھیک ہے. اس سے ہم پیسے وائز بنانے لگے ہیں, مجہول بنانے لگے ہیں. تو سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں, یعنی را کو آپ نے نہیں چھیڑنا. را کی زبر ایز اٹ از رہنے دینی ہے. صحیح. سٹیپ نمبر 2, آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے. آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں, کیا مطلب؟ اس کی حرکت لازماً بدلنی ہے. اس کی حرکت لازماً بدلنی ہے, اور وہ حرکت زیر کرنی ہے. اوکے جی. تو اب دوسرا سٹیپ اپلائی کر رہا ہوں جی میں. سٹیپ نمبر 1, سٹیپ نمبر 2. ٹھیک ہے جی. دوسرا سٹیپ اپلائی ہو گیا. سٹیپ نمبر 3, باقی تمام حرکتیں پیش سے بدل دینی ہیں. ہاں جی. باقی جو تمام حرکتیں ہیں نا وہ پے سے بدل دینی ہے. اب باقی کتنی حرکتیں بچی ہیں؟ پیچھے ایک بچی ہے نا. تو یعنی نون بچا ہے صرف حرکت والا, تو اس کی حرکت آپ نے پیش سے بدل دینی ہے. تو بن گیا جی نصرہ. نصرہ سے کیا بن گیا؟ نصرہ. نصرہ سے کیا بن گیا؟ نصرہ. ضربہ سے کیا بن گیا؟ ضربہ. قرأ سے کیا بن گیا؟ قرئ. کتبہ سے کیا بن گیا؟ کتبہ. اوکے اوکے جی. پھر بتائیں سٹیپس کیا ہیں. سٹیپ نمبر 1, آخری کو چھیڑا نہیں ہے, پچھلے کو زیر کرنا ہے, اور باقی جتنی بھی حرکتیں ہیں نا ان کو پے سے بدل دینا ہے. اب آپ کو لفظ مل گیا جی نصرہ. ماضی مجہول کا پہلا لفظ مل گیا نصرہ. اب گردان میں آپ ماشاءاللہ ماسٹر ہیں. اب نصرہ سے آپ گردان کر سکتے ہیں. نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, نصرتا, نصرتما, نصرتم,
نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اب نصرہ کے معنی تھے اس نے مدد کی، نصرہ کے معنی ہوں گے اس کی مدد کی گئی، نصرہ اس کی مدد کی گئی، نصرہ ان دو کی مدد کی گئی، نصرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ ضربہ کا معنی تھا اس نے مارا، ضربہ اس کو مارا گیا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب ذرا دیکھیں، جب ہم نے کہا نصرہ اس نے مدد کی تو یہ ایکٹیو وائس ہے نا، اور ایکٹیو وائس میں فعل اور فاعل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور فاعل کون ہے؟ ہوا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ پہلے لفظ میں ہوا موجود ہوتا ہے، اوکے۔ اب جب ہم نے کہا نصرہ، نصرہ تو جملہ فعلیہ ہی ہے، اب اس کے اندر جو ہوا ہے نا، ہوا اس کے اندر بھی ہوا ہی ہے، اب وہ کیا فاعل ہو سکتا ہے؟ پیسیو وائس تو لانا ہی آپ نے اس وقت ہے جب فاعل نہیں ہونا، فاعل ذکر نہیں کرنا۔ اب یہ ہوا کون ہے؟ اب یہ ہوا کون ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں، یہ ہوا پیسیو وائس میں جو ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل، کیونکہ اگر میں نے آپ کو اس کا اصل نام بتا دیا نا تو آپ ابھی بھاگ جائیں گے۔ ہاں جی، بتا دوں اصلی نام پھر اس کا اصلی نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا آسان نام یاد کر لیں۔ دیکھیں، جو ایکٹیو وائس فعل ہے اس میں فاعل ہوگا، اس کا فاعل ہوگا، اور جو پیسیو وائس ہے اس کا فاعل مینشن نہیں ہوگا، اس کا نائب فاعل مینشنڈ ہوگا۔ بس یہ بات یاد رکھ لیں، باقی چھوڑ دیں، بھول جائیں باقی سب کچھ، سمپل یاد رکھ لیں، ایکٹیو وائس میں فاعل ہوتا ہے، پیسیو وائس میں نائب فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ پیسیو وائس آپ اس وقت لاتے ہیں جب آپ فاعل کو ذکر کرنا نہیں چاہتے، اوکے، کلیئر ہو گیا؟ تو نصرہ کا نائب فاعل کون ہے؟ ہوا۔ نصرہ کا نائب فاعل کون ہے؟ ہما۔ نصرو کا نائب فاعل کون ہے؟ ہم۔ نصرت کا نائب فاعل کون ہے؟ ہیا۔ نصرتا کا نائب فاعل کون ہے؟ نصرنا کا نائب فاعل کون ہے؟ ہننا۔ نصرتا کا نائب فاعل کون ہے؟ نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں ذرا، شاباش، یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے؟ بتائیں۔ ایکٹیو وائس ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس ہے۔ ابھی پہچان میں آپ کو کرواتا ہوں مزید۔ یہ ایکٹیو وائس ہے، پیسیو وائس ہے؟ تو کیسے پہچان رہے ہیں ایکٹیو اور پیسیو کو؟
پہلا حرف ہی پیش کے ساتھ ہے. ماضی کا پہلا حرف پیش ہے. میں آپ کو حلوہ پیسے وائز پہچاننے کا طریقہ, ماضی کا پیسے وائز پہچاننے کا طریقہ, پہلا حرف زیر ہو, پہلا حرف پیش ہو اور عین کلمہ زیر ہو, پکا پیسے وائز ہے. پہلا حرف پیش ہو اور عین کلمہ زیر ہو, پکا پیسے وائز. پہلا حرف پیش, عین کلمہ زیر, پکا پیسے وائز. اوکے جی, کلیئر ہو گیا؟ اگلی بات سمجھے جی, بس اس کے بعد ختم. مضارع میں کچھ نہیں بتانا پڑے گا, صرف مضارع میں فارمولہ بتاؤں گا, باقی ساری چیزیں یہی ہوں گی. بتائیے ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے؟ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے ہی نہیں, اور خالی پیش دیکھتے ہی نہیں فیصلہ کر لینا, زیر بھی دیکھنی ہے. دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو, دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو پیسیو وائس ہوگا. اوکے. نصرہ ایکٹیو وائس, فعل اور فاعل. نصرہ زیدن, فعل اور فاعل. اب زید فاعل ہے نا؟ اوکے, ماشاءاللہ. نصرہ ایکٹیو وائس کے پیسیو وائس؟ پیسیو وائس. اوکے جی, فعل اور نائب فاعل. نصرہ زیدن, پیسے وائس میں فاعل آ سکتا ہے؟ پیسے وائس میں فاعل آ سکتا ہے, تو اس کا مطلب زید فاعل نہیں ہے, تو کون ہے؟ نائب فاعل ہے. جس طرح وہ فاعل ظاہر تھا, اسی طرح نائب فاعل بھی ظاہر ہو گیا. نصرہ کا مطلب تھا اس کی مدد کی گئی, نصرہ زیدن, زید کی مدد کی گئی. اسے ہضم کریں بس جی. جس طرح فاعل ظاہر ہو سکتا تھا, اس طرح نائب فاعل بھی ظاہر ہو سکتا ہے. بات تو وہی ہے, جملہ فعلیہ تو وہی ہے. ایکٹیو وائس میں جملہ فعلیہ فعل پلس فاعل, فاعل ضمیر یا ظاہر. پیسیو وائس میں فعل پلس نائب فاعل, نائب فاعل ضمیر یا ظاہر. باقی ساری کہانی وہی ہے, باقی ساری کہانی وہی ہے, کوئی نئی کہانی نہیں ہے. صرف آپ نے پہچاننا ہے کہ, اب آپ نے اس میں پہچاننا ہے کہ یہ پیسیو وائس ہے یا ایکٹیو وائس ہے. پہچان لیں گے, صحیح ہے, صحیح ہے. اور اگر آپ پہچان لیں ایکٹیو وائس ہے, تو آگے آپ کو مرفوع اسم فاعل ملے گا. اور اگر آپ نے پہچان لیا کہ پیسیو وائس ہے, تو آگے مرفوع کون ملے گا؟ نائب فاعل. ماشاءاللہ, بس یہ بات ہے. تو دیکھیں جی, میں نے جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے, مجھے بتائیے گا, چھوڑیں باقی, صرف پہچانے کہ یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے. پیسیو وائس ایکٹیو وائس ہے؟ ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے؟ ایکٹیو وائس, پیسیو وائس. ایکٹیو وائس میں مرفوع کون ہے؟ پیسیو وائس میں مرفوع کون ہے؟ نائب فاعل. ایکٹیو وائس میں فاعل کا ترجمہ کریں, اللہ نے یاد کیا. اللہ بھی یاد کرتا ہے نا, اور جب اللہ یاد کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ذکر اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کو یاد کیا گیا. ہے؟ ہاں ہاں پوچھیں, شاباش. اللہ کو یاد کیا گیا, ہاں
ذاکر بھائی بتائیں ذرا سے. اسے ہم نائب فاعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو ہم فاعل کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مفعول ہے نا. تو میں نے اس کا نام کیا بولا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جسے آسان میں نے نائب فاعل کہا ہے. ایکچولی یہ ہوتا مفعول ہی ہے، لیکن جسے فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے، فاعل کا اعراب دے دیا. انگلش میں ایکٹیو سے پیسے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں ذرا مجھے بتائیں؟ آبجیکٹ اٹھاتے ہیں نا، کہاں رکھتے ہیں؟ تو وہی کر رہے ہیں آپ ذاکر بھائی. آبجیکٹ کو اٹھا کے سبجیکٹ کی جگہ پہ نہیں رکھتے. تو یہی کیا آپ نے آبجیکٹ کو سبجیکٹ کا سٹیٹس دے دیا. بس وہی بات ہے. اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آئی تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ آپ پھر دوبارہ پڑھیں گے نا. صحیح ہے. تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا گیا. اب آپ ذرا میری صورتحال دیکھیں کہ یہ میں نے شام کو پڑھانا ہے، اور اس لیے کل میں نے باب سارے ختم کر دیے تھے. عبد الفتاح میں سے پوچھا تھا سر آپ نے تو یہاں شام کو سارے باب پڑھا دیے، تو آج میں انہیں تسلی سے 2 پیریڈز میں یہ پیسے ہوئے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ 2 پیریڈز میں، جو آپ کو میں نے 30-35 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. صحیح ہے. اچھا جی، سمجھاؤں گا یہی کچھ انہیں، لیکن آرام آرام سے، آہستہ آہستہ. آپ شام کو آنا چاہیں آ جائیں. اچھا جی، اوکے. آپ بس پہچانے ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس، باقی سب بھول جائیں. پیسو وائس کیسے پہچاننا ہے؟ پہلا حرف پیش کے ساتھ اور عین کلمہ زیر کے ساتھ. یہ تو کر سکتے ہیں نا، باقی سب بھول ذہن سے نکال دیں. اوکے. اور اگر جب آپ نے پیسو وائس پہچان لیا تو پھر اگر آپ کو آگے مرفوع اسم ملتا ہے تو اس مرفوع اسم کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نائب فاعل. اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پیسو وائس میں ترجمہ کرنا ہے. اوکے صحیح ہے. بس اتنا خیال رکھیں. تسلی ابھی بولنا نہیں ہے، پورا مجھے جملہ لکھنے دیجئے گا. میں بھی حرکتیں ڈالتا ہی نہیں، آپ پہچان لیں گے نہیں تو فوراً. مرفوع کون ہے آگے؟ سیامو. یہ مرفوع فاعل ہوگا اگر یہ ایکٹیو وائس ہو، اور یہ مرفوع نائب فاعل ہوگا اگر یہ پیسو وائس ہو. سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ وہ انہیں نہیں آ رہی یار، اسے سارے مارے پڑھ کے. اوکے جی. اب میں لکھتا ہوں جسے کتبہ، تو آپ کو پتہ چل گیا پیسو وائس ہے اور الصیام نائب فاعل ہے. تو کتبہ علیکم الصیام کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کس نے کیے؟ فاعل کون ہے؟ ذکر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب کچھ آئی؟ اوکے جی. بس آپ ایک کام کریں، فعل پہچان لیں کہ ایکٹیو ہے کہ پیسو، اور اس کے بعد اگر آپ کو مرفوع اسم نظر آئے، اگر ایکٹیو پہچاننا ہے آپ نے تو اس مرفوع کو فاعل بنا دیں، اور اگر پیسو پہچاننا ہے تو اس مرفوع کو نائب فاعل بنا دیں. ٹھیک ہے؟ اور 2 جملہ ایک. ٹھیک ہے جی.
صحیح ہے. ابھی آپ اپنے طور پہ سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اتنی عربی آ چکی ہے کہ آپ بغیر حرکتیں ڈلے ہوئے اس پہ حرکتیں لگا کے اپنے جملے بنا سکتے ہیں. صحیح ہے نا. لیکن میں اس کو ایسے بناتا ہوں, میں کہتا ہوں ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس ہے, فائل ہے نائب فائل ہے. ترجمہ کریں, پانی پیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اس کی حرکتیں میں چینج کرتا ہوں. پانی ابھی کہاں آیا ہے؟ شریبہ ایکٹیو پیسیو؟ اب فائل کون ہے؟ ہوا. اچھا اگر فرض کیا آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ایسے ہوتا شریب الماء, تو اب ماں کیا ہے؟ فائل ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اوئے ہوئے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے. ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے؟ آگے فائل ہے کہ مفعول ہے؟ تو فائل کے ساتھ ترجمہ کریں. اس کہاں سے آ گیا؟ ہاں راجہ صاحب, پانی نے پیا. کیا جی پتہ نہیں, فائل کو ٹرانسلیشن بھی نہیں لا سک رہے. پانی نے پیا. اب پانی پی سکتا ہے تو اس کا مطلب جملہ غلط ہے. آپ غلط جملے کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. یار جو غلط ہے اسے ٹرانسلیٹ تو کر دیں کم از کم. اس پر سوچتے ہیں پانی کو کیا جاتا ہے. پانی اصل میں نا پرابلم جو ہے نا وہ یہ میں نے دیکھی ہے, آپ آگے چلتے ہیں ہمیشہ نا, آپ اسٹوڈنٹ بن کے نہیں بیٹھتے, آپ ٹیچر بنے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو آپ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں ساتھ آگے آگے. آپ اسی وقت سیکھیں گے جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ سیکھیں. جو ٹیچر آپ سے نکلوا رہا ہے وہ نکالیں آپ. میں پوچھ رہا ہوں کہ ایکٹیو وائس کے بعد مرفوع کون ہوتا ہے, تو سمپل فائل ہے, اس فائل کو ساتھ ترجمہ کر دیں. بنتا ہے نہیں بنتا وہ الگ بات ہے, اب ٹرانسلیشن تو کریں. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جی پانی نے پیا, یہ تو جملہ ہی نہیں ہو سکتا, تو غلط ہے پھر اس کا مطلب. اب آپ اس کو لائے جا رہے ہیں بیچ میں کہ اس نے, اور جب مرفوع آ گیا تو اس فائل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. لیکن ٹائم مکمل ہو گیا. مضارع مجہول سمجھنا ہے, صرف اس کا طریقہ بتانا ہے, باقی کچھ نہیں بتانا. لکھیں جی مضارع مجہول بنانے کا فارمولہ. مضارع مجہول بنانے کا فارمولہ. میں تو شام کا سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ مجھے اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, تو شام والے تو جان لے لیں گے میری, کیونکہ ماشاءاللہ اتنی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ترس آتا ہے انہیں اٹھانے پہ کہ ان کی نیند ڈسٹرب کرنی پڑے گی. اور اتنی ماشاءاللہ جرت کے سامنے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بندہ چلو پیچھے سو جائے جا کے, نہیں اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے. اور ہوئے 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 بہت مشکل ہوتا ہے جی ٹیچر کے لیے. ہاں جی, مضارع مجہول بنانے کا فارمولہ. سٹیپ نمبر 1, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. سٹیپ نمبر 2,
آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زبر دینی ہے، مضارع میں زبر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے سٹیپ میں زبر دینی ہے، ہاں تقریباً ایک جیسے ہیں، صرف حرکت کا فرق ہے۔ آخری کو چھیڑنا نہیں، آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، یعنی زبر دینی ہے۔ سٹیپ نمبر 3 صرف علامت مضارع کی حرکت پیش کرنی ہے۔ اس میں تھا باقی تمام حرکتیں پیش کرنی ہے، مضارع میں صرف علامت مضارع کی حرکت پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب ذرا ان کے مضارع لکھوا دیں، اس کا تو بننا نہیں ہے۔ نصرہ کا مضارع کیا بنتا ہے؟ ینصرو، ینصرو، صحیح ہے جی؟ اوکے، ہاں جی، سٹیپ نمبر 1 اپلائی کریں، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پہلے کو زبر لگانی ہے، علامت مضارع کو پیش کر دینا ہے، کیا بن گیا؟ ینصرو۔ ینصرو پہلے بنا لیں سارے جی۔ ضربہ کیا مضارع بنتا ہے اس کا؟ یضربو ہے نا، یضربو، ہاں جی، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو زبر کرنا ہے، علامت مضارع پیش کرنی ہے، کیا بن گیا؟ یضربو، ٹھیک ہے؟ اوکے، آگے آئیں جی۔ یشربو، کریں اپلائی سٹیپ، آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو پھر سٹیپ اپلائی کریں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ زبر دینی ہے، زبر لگی ہوئی ہے، مٹائیں پھر لگائیں، تو چھوڑنا نہیں کا مطلب یہی ہے نا، آپ چل پڑے جی لگی گیا تو چلو چھڈو، نہیں، سٹیپ 2 اپلائی کرنا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ پہلی والی زبر اس کی اپنی تھی، اب یہ مجہول والی زبر لگی ہوئی ہے، آگے سمجھ، اور علامت مضارع پیش کرتے، تو کیا بن گیا؟ یشربو۔ اب جب آپ کے پاس پہلا لفظ بن گیا جی ینصرو، تو ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، منصرو۔ ینصرو کے معنی تھے وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، ینصرو کے معنی ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یضربو لفظ بن گیا، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ یضربو کے معنی تھے وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربو کے معنی ہوں گے اس کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یشربو، یشربو، یشربانی، یشربونا، ختم ہو گئے، تشربو، تشربانی، تشربونا، تشربنا، اشربو، نشربو۔ یشربو کے معنی تھے وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا، اور یشربو کے معنی ہے اس کو پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں یشرب الماء، پہچانے ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے؟ پیسیو وائس ہے،
پیسو وائس کے بعد مرفوع اسم ہے تو کون ہوگا؟ نائب فاعل. ترجمہ کریں، پانی پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا. اب مجہول کا بھی حلوہ پہچاننے کا طریقہ، مضارع مجہول کا. ماضی مجہول کا تو طریقہ بتا دیا ہے نا. کیا بتایا؟ پہلا حرف پیش ہو اور عین کلمہ زیر والا ہو. اب مضارع مجہول پہچاننے کا طریقہ بھی لکھ لیں. مضارع مجہول پہچاننے کا طریقہ، علامت مضارع پیش ہو، علامت مضارع پیش ہو اور عین کلمہ زبر ہو. علامت مضارع پیش ہو، عین کلمہ زبر ہو، پکا مجہول. علامت مضارع پیش اور عین کلمہ زبر ہو. لے جی بس ایک میں لفظ لکھ رہا ہوں، اگر آپ نے اسے پہچان لیا تو اسی وقت کلاس ختم، اگر نہ پہچانا تو اس سے بھی پہلے کلاس ختم. ٹھیک ہے؟ اوکے جی. لے جی لفظ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مضارع پہچاننا ہے آپ نے کہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے. پہچاننے کا طریقہ کیا بتایا میں نے؟ علامت مضارع پیش، عین کلمہ زبر. صحیح ہے؟ اوکے تیار ہے؟ صحیح صحیح ماشاءاللہ. ینزلو، ایکٹیو وائس پیسو وائس؟ ایکٹیو وائس پیسو وائس؟ ایکٹیو وائس پیسو وائس؟ ہاں جی علامت مضارع آ گئی نا، وہ صحیح اپنی جگہ جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو ماضی مجہول، وہ اپنی جگہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ علامت مضارع ہے یا ماشاءاللہ. ٹھیک، اب کلیئر ہوا؟ ہاں جی. ایکٹیو وائس پیسو وائس؟ ایکٹیو وائس کیسے پہچانا؟ عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ پہچان لیا. تو یہ ایکٹیو وائس انزلہ ینزلو، انزلہ ینزلو باب فعال کا مضارع ایکٹیو وائس. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی. آپ مجھے میسج کیجیے گا تاکہ مجھے یاد آ جائے. ٹھیک ہے؟